السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان بھی خیریت سے جا رہا ہوگا۔ ناول شروع کرتے ہیں تاثیر مسیحائی کی۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ انسان اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا فیصلہ اللہ کے انصاف پر چھوڑ سکتا ہے، مگر کسی جان سے عزیز ہستی کا فیصلہ آنے کا صبر نہیں کر سکتا، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور شمائم حیدر بھی نہیں کر پائی تھی۔ آغا جان کی مدد سے وہ سالک احراز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس بات کی خبر اس نے افق کو بالکل نہیں ہونے دی تھی۔ سالک احراز کب، کیسے اور کہاں ملا، یہ ایک لمبی کہانی تھی جس کا مین کردار سالک کا دوست تھا، جس نے بار بار آغا جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اپنی بیٹی کی تباہی کا ستایا ہوا باپ کوئی رعایت دینے پہ تیار نہیں تھا۔ وہ سالک احراز کو آغا جان کے روبرو لے آئی تھی، مگر وہ اپنی پذیرانہ شفقت کا گلا گھونٹتے سارا فیصلہ افق پر ڈال گئے۔ تہجد پڑھ کر کتنی دیر سجدے میں گری اپنے رب سے باتیں کرتی رہی۔ اسے زندگی میں سب سے خوبصورت افضل چیز تہجد لگتی تھی۔ رات کی تاریکی میں جب لگتا تھا وہ صرف اس کا ہے، صرف اسی کو سننے کے لیے ہمہ گوش ہے، اور افق احیار نے اپنے سارے دکھ، اپنی ساری محرومیاں اس کو منون سنا دیتی تھی، جو ساری باتیں جاننے کے باوجود پورے دھیان سے اپنے بندے کے ہر دکھ کو جاننے کے باوجود غور سے سنتا تھا، اور اپنی محبت سے اس کا دل بھر کے دنیا سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ یہ وہ نماز تھی جس کے ادا کرنے والے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک، کیونکہ گناہگار اسے ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ شرف المومنین ہے جو صرف مومنین کو نوازا جاتا ہے، اور افق احیار نوازے ہوئے لوگوں میں سے ایک تھی۔ وہ افق احیار ایک دعا مانگا کرتی تھی، اپنی تہجد قائم رہنے کی دعا، کہ اسی سے تو اسے یہ سکون میسر تھا۔ سجدے سے سر اٹھا کر اس نے آنکھیں بند کی تو سارے آنسو رخساروں پر ڈھلک گئے۔ طمانینت سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی وہ اٹھ کر اپنی کبٹ تک آئی۔ فجر میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ اپنا پرانا فون نکال کر اس نے انس کی پکچرز اوپن کی۔ اس کے ساتھ گزرے 7 ماہ کی لاتعداد تصویریں، ایک ایک تصویر کو دیکھتی وہ اس کے ہر نقش پہ انگلی پھیر کے محسوس کرتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے، مگر وہ پرواہ کیے بنا دیکھے گئی۔ وہ آخری تصویر اس آخری دن کی، جب وہ حسب معمول اسے نہلا کے اس کا فوٹو سیشن کرتی رہی تھی۔ گلابی کپڑوں میں گول مٹول ہوا وہ بچہ ماں کے اس شوق پہ کھل کھلا کر ہنس رہا تھا، تالی بجاتے ہوئے۔ اس کے معصوم چہرے پر مسکان تھی۔ بہت دیر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے فون سینے سے لگا کر اوپر دیکھا۔ یا اللہ، مجھے ایسا ضبط نہ دے جو مجھے تیری رحمت سے مایوس کر دے۔ اے میرے رب، اولاد کے دکھ کو سہ کر یعقوب علیہ السلام نے آنکھیں گوا دیں، رو رو کے 40 سال گزار دیے، مگر تیری رضا سے سرتابی نہ کی۔ اولاد کے دکھ میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں بے چین ممتا لیے فرعون کے دربار میں آ پہنچی۔ میرے مہربان رب، میرا ظرف ان پیغمبروں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صبر کی اعلیٰ ترین حدود کو چھونے والے تیرے برگزیدہ بندے تھے۔ میں تو تیری ایک عام گنہگار بندی ہوں جس کی ممتا ہر وقت اپنی اولاد کے لیے بے چین رہتی ہے۔ میں بے حد عام ہوں میرے رب، اور میرا صبر اس سے بھی عام ہے۔ میں ایک ماں ہو کے اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہوں، تو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میری تکلیف کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں تو سن رہا ہے، تو میری دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہ بھی قبول کرے گا، مگر اپنے وقت پر۔ مجھے اس وقت کا انتظار ہے میرے مولا، جب تیری رحمت میری زندگی میں بہار لائے گی۔ میں اپنی رضا کو تیری رضا کے آگے ختم کرتی ہوں میرے مالک، کیونکہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق تیرا ہے۔
اس دنیا کے فائدے کے لیے میں اپنی ہمیشگی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میرے ہر دکھ پہ میرا ساتھ دینے والے، مجھے دوسری دفعہ زندہ کرنے والے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں کہ تو نے مجھے بنایا اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی اور عرش عظیم کے رب نے صبر و رضا کے اس پیکر کو دیکھ کر فخر سے اپنے فرشتوں کو دیکھا تھا، شب غم تیری یاد سے بچھڑنے کا ارادہ کر کے، کتنا روئے ہم خود کو تیرے بعد آدھا کر کے۔ اس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی۔ وہاں سے نکل کر کتنی دیر وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی، بے سمت راستوں پر چل چل کر تھک گئی تو ایک پارک میں آ بیٹھی، نسبتاً اونچی جگہ پہ بنے اس پارک میں ریلنگ کے ساتھ بنے قدرے ویران کونے میں بیٹھے ہوئے اس نے نظر سامنے ڈوبتے افق پہ جما دی۔ پتہ نہیں یہ ڈوبتا سورج اسے اپنی طرح زخم خوردہ کیوں لگ رہا تھا۔ وہ گردن سیدھے کیے سامنے دیکھے گئی، اپنی ساری زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ آسمان پہ جیسے ایک اسکرین جل اٹھی تھی جس میں جھڑکیاں کھاتی، آنسو پوچھتی، ڈر ڈر کے کام کرتی لڑکی دکھائی دینے لگی۔ پھر وہ خوفزدہ لڑکی ایک مطمئن، ہوش باش دوشیزہ میں بدل گئی، حالات کی تلخیوں کی پرواہ نہ کرنے والی، زندگی سے اچھی امید رکھنے والی، زندگی جینے کی لگن رکھنے والی۔ منظر بدلا تھا، اسکرین پہ دکھائی دیتی لڑکی لٹی لٹی اور ویران لگتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم شمائم حیدر اتنی معصومیت کے پیچھے اتنا مکروہ چہرہ لیے بیٹھی ہو۔ کیا ملا تمہیں میری محبت کی شفاف چادر کو داغدار کر کے؟ کٹہرے میں کھڑی اس لڑکی کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ روتی ہوئی اس لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں تو نمکین پانیوں کے ساتھ کتنے شکوے تھے۔ تبھی ایک انجان چہرہ نمودار ہوا اور شکوے بھری ان آنکھوں کا ہر شکوہ مٹ گیا۔ افق احیار، جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے افضل ترین تھی، زندگی کی جنگ لڑنے کا حوصلہ عطا کر کے وہ اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تھی، اور شمائم حیدر نے عہد کیا تھا زندگی بھر کسی پہ اعتبار نہ کرنے کا، تنہا اپنی زندگی بتانے کا، ہر غم اپنی ذات پہ بالکل اکیلے سہنے کا۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ کیسے سوچ لیا تھا اس نے کہ وہ اکیلے رہ سکتی ہے؟ وحدت اور یکتائی تو صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے جو عرش و فرش کا خالق ہے، وہ جس کے قبضے میں سب کے دل ہیں۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے دل پر اپنا اختیار رکھے گی؟ جو چیز ہماری ہو ہی نہیں، اس پہ اختیار کیسا؟ اس کا دل اس کا نہیں، اس کے رب کی جاگیر تھا، جس نے بنایا تھا وہ اس کی جاگیر تھی، اور اس نے یہ جاگیر کسی اور کے نام کر دی تھی۔ اور شمائم حیدر جان گئی تھی کہ انسان کچھ بھی سوچ لے، کچھ بھی کرنے کی ٹھان لے، خود کو دوسروں سے دور رکھنے کے کتنے بھی حفاظتی بند باندھ لے، نصیب میں لکھی آزمائش سب بند توڑ کر آ پہنچتی ہے، اور اپنی سب احتیاطوں، سب گریز کے باوجود شمائم حیدر ایک دفعہ پھر اپنے دل کو نئی امیدیں لگانے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی لکیروں پہ نگاہیں جمائے شمائم حیدر کو احساس ہوا تھا کہ اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری اور بے اختیاری کا پتھر بننا آسان نہیں تھا۔ اللہ کو کیسے پسند آتا یہ، جب اس نے اپنے بندے کو پیدا ہی نرم طبیعت پہ کیا تھا۔ انسان اپنی فطرت کو اپنے لہو سے الگ نہیں کر سکتا، اور اگر کرنا چاہے تو ایک اعصابی جنگ کا شکار رہتا ہے، جیسے وہ ہو رہی تھی۔ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اس نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا، اور آج پہلی دفعہ خود کو کمزور مان لینے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ دھیرے سے اس سے مخاطب کیا تھا جو رگ و جان سے بھی قریب تھا۔ میرا دل، میرے جذبات، میرا وجود کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ایک غلام اپنے آقا کی دی ہوئی چیز استعمال کر سکتا ہے، اس پہ حق نہیں جتا سکتا۔ تو میرے دل کا مالک ہے، جب چاہے ادھر موڑ دے،
میں روگردانی کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ اے ہر چیز پہ قادر، میں تجھ سے اپنے دل کا سکون مانگتی ہوں۔ میری رگ رگ میں اترتی اس بے چینی کو ختم کر دے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی اس مخلوق کے دل میں قرار بھر دے۔ مجھے کوئی فرار نہیں چاہیے، مجھے کوئی اختیار نہیں چاہیے، مجھے بس خود میں مدغم کر دے، میرے نفس کو مجھ میں مدھم کر دے۔ آنکھیں میچ کے کھولی تو ذہن بھی صاف تھا اور منظر بھی۔ شمائم کا میسج ملتے ہی وہ فوراً کلاس سے نکلی تھی۔ پرنسپل کو ایمرجنسی کا بتا کر وہ گاڑی تقریباً اڑاتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے شمائم کا میسج آیا تھا کہ آقا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آج چونکہ شمائم کا آف تھا وہ گھر پہ تھی۔ ڈاکٹر حامد کو بلا کر دکھایا تھا، لیکن جب تک افق اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ نہ لیتی اسے چین نہیں آنا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ تیز قدموں سے اندر آئی تھی، مگر لاؤنج میں ہی اسے رک جانا پڑا۔ تیز دھوپ سے آنے کی وجہ سے آنکھیں اندھیرے سے نامانوس ہوئی تھیں، سو رک کر گہرا سانس لیا تھا۔ ماحول سے آشنا ہوتے ہی قدم آگے بڑھانے چاہے تھے جب نگاہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے وجود پہ پڑی تھی اور وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اگرچہ یہ جاگتی آنکھوں کا خواب تھا تو افق احیار بنا حرکت کیے ساری عمر یہیں کھڑے ہو کر بتا سکتی تھی، جہاں نظروں کے سامنے اس کا بیٹا انس سالک ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ ریڈ سپورٹس شرٹ کے ساتھ جینز کی پینٹ پہنے، پاؤں میں چھوٹے چھوٹے سنیکرز پہنے وہ افق احیار کو اپنا دماغی خلل لگا تھا۔ ہلکے قدموں سے بنا چاپ کیے وہ اس تک آئی تھی۔ گیم میں بزی بچے نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا۔ بڑی احتیاط سے افق نے اس کے بالوں کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھوا تھا اور نرمی کا احساس پاتے ہی اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا پورا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا اور تبھی اس نے سر اٹھایا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے افق احیار بنا پتلیوں کو حرکت دیے اس کے چہرے کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ جب ماں کو سامنے پاتے ہی انس بے ساختہ اس سے لپٹا تھا، اس کے برف بنے وجود میں لرزش اتری تھی اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی سب دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ کبھی نامراد نہ لوٹنے والے رب نے اسے ابھی بھی نامراد نہیں لوٹایا تھا۔ جس وقت کا اس نے شدت سے انتظار کیا تھا وہ آ چکا تھا۔ اس کا بیٹا انس سالک اس کے پاس تھا، وہ اسے دیکھ سکتی تھی، چھو سکتی تھی۔ انس کے نرم و گداز وجود کو اس نے خود میں بھیجا تھا اور اس کے کندھے پر سر ٹکائے اسے اپنے رب پہ بے اختیار پیار آیا تھا، جس نے اس کا مرہم زمین پر اتار دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ نہ جانے کتنے لمحے بیتے تھے جب اس کے ساتھ لپٹے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس سے الگ ہو کر انس نے اس کے آنسو اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ I'm sorry ماما، مجھے بابا نے لیٹ کر دیا۔ ہر دفعہ ویکیشنز میں آپ کے پاس لانے کا وعدہ کرتے تھے اور ہمیشہ بزی ہو جاتے تھے۔ اس بار میں نے اللہ سے بہت دعا کی تھی کہ وہ بزی نہ ہوں۔ ماما، آپ مجھے بہت یاد آتی تھی۔ بابا کے پاس آپ کی بہت ساری پکچرز ہیں، میں ان پکچرز سے بہت باتیں کرتا تھا۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ دادا جان کی خراب طبیعت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں۔ ماما، میں بھی بہت بیمار ہوا، آپ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئیں؟ انس نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا۔ اس کی اردو بالکل صاف اور رواں تھی۔ دوسرے بچوں کے برعکس اتنے برس باہر رہنے کے باوجود وہ بالکل صاف اردو بولتا تھا۔ افق نے اس کے بال سنوارے، پھر دونوں ہاتھ چوم کر اس کے گال چوم لیے۔ ماما نے بھی آپ کا بہت انتظار کیا، اپنے انس کی پکچر سے بہت باتیں کی۔ آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ دوزانوں ہو کر بیٹھی وہ سامنے کھڑے بچے کو دیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بھرپور کوشش کے باوجود آنکھوں کی دھند ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ میرے آنے سے آپ کو خوشی نہیں ہوئی ماما؟ بابا کہتے ہیں پاکستان میں لوگ سیڈ ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ آپ سیڈ ہو گئی ہیں ماما؟
میں نے آپ کی اسمائل دیکھی ہے، بابا کہتے ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت اسمائل انس کی ماما کی ہے۔ آپ ہمیشہ اسمائل کریں گی نا ماما؟ وہ معصومیت سے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں سے کھیلتا پوچھ رہا تھا، مگر افق احیار سن کہا رہی تھی، وہ تو بس دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس وقت آنکھ بن چکا تھا، اس کے باوجود نظروں کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی کہ نظروں کو یہ وقفہ بھی منظور نہیں تھا۔ ایک دفعہ پھر اسے خود میں سمو کر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، اور ایک اور وجود بھی ایسا تھا جسے برسوں کی پیاس بجھانے کے لیے دو آنکھیں ناکافی لگ رہی تھیں۔ سالک احراز نے گالوں پر آئی نمی رگڑتے ہوئے بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ وہ دنیا جہاں بھلائے اپنی متاع حیات خود میں سموئے بیٹھی تھی، جب آغا جان کا پرشفقت ہاتھ اس کے سر پہ آ ٹھہرا۔ افق، سنبھالو خود کو بیٹا، بچہ پریشان ہو رہا ہے۔ ان کی آواز پہ وہ چونکی، گردن پھیر کے ان کی طرف دیکھا۔ اگلے پل انس کو ساتھ لپٹائے وہ کھڑی ہو گئی۔ آغا جان، اللہ نے مجھے میرا انس واپس کر دیا، مجھے میرا بیٹا جیتے جی ملا دیا۔ آغا جان، میرا انس میرے پاس ہے، دیکھیں تو کتنا نزدیک۔ وہ خوشی میں بے ربط سا بول رہی تھی اور آغا جان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہاں، اللہ نے واپس کر دیا میرا انس سالک، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا، میرا سالک مجھے واپس کر دیا۔ اور ان کی باتوں کا مرہون جان کے وہ جہاں تھی تاہم کھڑی رہ گئی، ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، اور تب احساس ہوا انس کو یہاں کون لایا اور لانے والا خود کہاں ہے۔ لیکن اس سمے سالک احراز پر ذرا بھی غصہ نہیں آیا، اسے ترس آیا تھا آغا جان پہ۔ وہ اپنے بیٹے کے ملنے پر خوشی سے رو رہی تھی، اور وہ اپنے بیٹے سے اتنے دور، اتنے اکیلے تھے۔ اپنی تھوڑی دیر پہلے کی کیفیت سوچ کر اسے احساس ہوا تھا جب وہ اپنے 4 سال کے بیٹے کے لیے اتنا تڑپی ہے تو وہ اپنے 35 سال کے بیٹے کو کھو کر تڑپے نہیں ہوں گے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی انس کو خود سے دور نہ جانے دیتی، اور آغا جان، انہوں نے افق کی خاطر اسے خود سے دور کر دیا۔ آنکھوں سے تو اوجھل کر دیا، مگر دل سے کیسے کرتے؟ باپ تھے وہ، صرف اس کی خاطر انہوں نے لمبی جدائی سہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ نتیجے پہ پہنچی تھی۔ میرا بیٹا تو یہ ہے آغا جان، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس کے کھینچتے لہجے پہ آغا جان چونکے تھے۔ ان کی نگاہوں کا خوف محسوس کرتے وہ مسکرائی تھی، پلکیں جھپک کے تسلی دیتا ہوا نرم سا انداز۔ آغا جان نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ افق احیار نے کونے میں کھڑے سالک پہ صرف ایک نگاہ ڈالی تھی، خالی اور بے پرواہ، یوں جیسے ہم گھر میں آئی کسی نئی بے جان چیز پہ صرف ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں، اور سالک احراز اس نگاہ کی بے رحمی سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو جائے، جن آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ محبت دیکھی ہو، ان نظروں کی نفرت برداشت نہیں کر پاتا۔ خائف سا ہو کر اس نے نگاہ جھکا لی۔ تو آپ ملے نہیں اپنے بیٹے سے؟ وہ ایسے بولی تھی جیسے اس شخص سے کبھی کوئی واسطہ نہیں تھا، جیسے وہ واقعی صرف آغا جان کا ہی بیٹا تھا۔ جب تک تم معاف نہیں کرو میں اس پہ کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا، نہ دل کا نہ گھر کا۔ یہ کیسی شرط رکھ دی تھی آغا جان نے؟ اتنا آسان کب تھا یہ؟ وہ اذیت بھڑکانا، وہ درد جو اب بھی اس کی رگوں میں لہو کی طرح بہتا تھا، وہ کیسے بھول جاتی سب۔ ایک دفعہ پھر اس نے گود میں اٹھائے انس کا چہرہ دیکھا، اور سارا زمانہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو بے تحاشا چومتے ہوئے وہ بیوی بن کر، بیٹی کے باپ سے نہیں ماں بن کر بیٹے کے باپ سے بولی تھی، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرنے میں آزاد ہیں آغا جان۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، انس کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سالک احراز بے ساختہ ہی ان کے قدموں میں آ گرا تھا۔ مجھے معاف کر دیں آغا جان، بہت غلط کیا میں نے آپ کے ساتھ، افق کے ساتھ، انس کے ساتھ، اور اپنے ساتھ بھی۔ خدا گواہ ہے آغا جان، ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ پایا۔ اس کے بعد
लम्हा लम्हा अपनी ही जलाई हुई आग में जलता रहा हूँ। आगा जान, आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। उम्मीद है कि अपने दामन में भर लेंगे। आप मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे। उफक से तो माफ़ी भी नहीं मांग सकता। बीवी माफ़ कर सकती है, माँ नहीं कर सकती। इसकी तकलीफ ने मुझे भी कांटों पर घसीटा है। आगा जान, जिंदगी मुझ पे भी बहुत नामेहरबान रही है। सालक रोता हुआ इन्हें 8 साल का सालक याद आया, जिससे बचपन में एक दफ़ा किसी शरारत में वो खफा हुए थे। 2 दिन इससे बात नहीं की थी, तब भी तड़प तड़प के ऐसे ही रोता रहा था वो। कपकपाते हाथ बढ़ाकर उन्होंने इसके बंधे हाथ खोल के इसे अपने साथ लगाया था। बच्चों की तरह वो इनके कंधे से लगा रो दिया था। आगा जान ने इसे अपने साथ लगाया तो बरसों से बिलबिलाता बूढ़ा बाप करार पा गया। इसके आने से पहले शुमाइम अंश से दोस्ती कर चुकी थी। उफक को सारी कहानी पता चली तो पहले शुमाइम पे गुस्सा आया और फिर बेतहाशा प्यार। इसे अपने साथ लगाए बेहद प्यार किया था। आपको पता है उफक, आपकी मोहब्बत इतनी अनमोल क्यों है मेरे लिए? क्योंकि इस एक मोहब्बत में हर रिश्ते का प्यार दिया है आपने मुझे, बहन का, माँ का, दोस्त का, सबका। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपने मुझे बेटी समझ के की, और आपका ये एहसान कम अज़ कम मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं चुका सकती। इसके लिए मुझे ये सब करना ही था। इसके बिल्कुल सही तज्जिए पे उफक मुस्कुराती। मेरी बड़ी बेटी जो मेरे छोटे बेटे के बाद इस दुनिया में आई। प्यार से इसकी नाक दबाई। बिल्कुल। उफक ने इसका चेहरा चूम लिया और शुमाइम ने इसकी भीगी आंखें नरमी से साफ की थी। निकलता है जो खुशी की इंतहा पर कितना रोए हैं इस आंसू की खातिर। अंश को सुला के कितनी देर वह इसका चेहरा देखती रही, इसके एक एक नक्श को आंखों से छू कर महसूस करती रही। नमाज पढ़कर वो कितनी देर इसका चेहरा देखती रही, इसके एक एक नक्श को अपने हाथों से छू कर महसूस करती रही। नमाज पढ़कर वो कितनी ही देर सजदे में सिर्फ रोती रही। आज इससे एक भी दुआ नहीं मांगी गई, बस तशक्कुर के आंसू थे जो बहते चले जा रहे थे। दुनिया में इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले इस रब ने इसका इंतजार खत्म कर दिया था। इसकी मुराद पूरी करती थी कि दुनिया के तमाम अल्फाज इसे कम लग रहे थे। बस आंसुओं से रोती रही और वो दिल के हाल से वाकिफ था। इसे लफ्जों की जरूरत ही कब थी, वो तो इन आंसुओं का मरहूम जानता था। कपकपाते लबों से बोले जाने वाले अल्फाज वो जान चुका था। रात के 3 बज रहे थे जब इसने सजदे से सर उठाया। आज नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो यूं ही जाए नमाज पर बैठकर घुटनों पे सर रख गई जब पिछले 2 घंटों से इसका इंतजार करता सालिक एहराज सोफे से उठकर इसके सामने 2 जानों हुआ बैठा। उफक की नजर इस पे पड़ी थी मगर चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे उफक अहयार। दोनों हाथ बांधे माथा इन पर टिकाए 2 जानों इसके बाएं तरफ बैठा था। उफक ने गर्दन फेर ली। वो इस शख्स को कभी नहीं देखना चाहती थी। माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन इतना ज़र्फ नहीं पाता खुद में कि इतनी तकलीफ देने के बाद तुमसे माफी मांगकर अपने ज़मीर की अदालत में सुरखरू हो जाऊं। खुद को तुम्हारी जगह रख कर सोचूं तो दिल चाहता है कभी सामना भी ना करूं तुमसे माफी इसलिए नहीं मांग सकता कि तुम्हारे साथ ये करने पर जब मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर सकता तो तुम पर जुल्म कैसे करूं कि अपनी तसल्ली के लिए माफी चाहूं। बिना हरकत किए वो दीवार पर लगी पेंटिंग को देखे गई। मंझधार में लहरों के दरमियान बल खाती हुई कश्ती जिसमें बैठी लड़की के चेहरे पर बिल्कुल इत्मीनान था, यूं जैसे कश्ती उलट जाने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता था। पापा के साथ तुम्हारे घर आने पर बहुत खुश होता था मैं, लेकिन जब तुम हमारे घर रहने लगी तब ये जज्बा शदीद हुआ था। और इस सब के दरमियान एक और चीज़ भी थी, बाबा का तुम्हें बेतहाशा तवज्जो देना।
وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی تم سے، اور یہ بات بار بار مجھے محسوس ہوئی تھی۔ اپنے اس جذبے کو کنٹرول کرنے کی میں نے بہت کوشش کی تھی۔ تم سے شادی کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ زندگی عذاب ہو گئی تھی میری۔ بچپن کی محبت تھی تم سے دست بردار ہونے کا سوچتا بھی تھا تو سانس رکنے لگتی تھی۔ لیکن بابا کی تم سے اتنی اٹیچمنٹ بھی مجھے پسند نہ آئی تھی۔ لیکن یہ تو واضح تھا میری محبت بہرحال اس جذبے سے زیادہ شدید تھی۔ تمہیں پا کے جیسے آسمانوں پہ اڑتا تھا میں، لیکن شادی کے بعد پاپا کی محبت میں اضافہ دیکھ کر ایک دفعہ پھر مجھ میں وہی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اور پتہ نہیں میں نے وہ سب کیوں کیا، جبکہ تمہارے کردار کا سب سے زیادہ گواہ میں خود تھا، کیونکہ تم مجھ سے بھی ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ تم کیسے کسی اور کی طرف مائل ہو سکتی تھی؟ اب کہ اس کی نظر سوئے ہوئے انس پر آ ٹکی تھی۔ ایک موقع بھی نہیں دیا تم نے، اور آغا جان نے مجھے غصے میں جو میں نے کہا سچ مان کے دونوں میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ کوئی صفائی، کوئی وضاحت، کچھ بھی نہیں۔ کتنا تڑپا تھا میں جب میرے دونوں عزیز رشتے خود اچانک مجھ سے بچھڑ گئے، اور آغا جان نے یہاں بھی تمہارا ساتھ دیا۔ تم کتنی خوش قسمت ہو افق، جس محبت کے لیے میں تڑپ رہا وہ بن مانگے تمہیں مل گئی۔ کوئی سہارا جینے کا کوئی وجہ نہیں تھی میرے پاس۔ تب انس کو ساتھ لیے اویس کے پاس چلا گیا۔ بہت رویا، بہت تڑپا، منتیں کی آغا جان کی، مگر وہ نہیں مانے۔ بہت مشکل سے جینا سیکھا ہے میں نے بھی۔ انس نہ ہوتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا۔ اس کے ہونے سے ہی تو میں ہوں۔ تمہاری تکلیف کا سوچتا ہوں تو روح کٹتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی، اور انس کو چھوڑنا تمہارے بس میں نہیں۔ 4 سال کی جنگ کے بعد اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ مزید تمہارے لیے تکلیف کی وجہ نہ بنوں۔ تم افق احیار مجھے معاف مت کرو، مجھے قبول بھی مت کرو۔ میرے باپ کو تم سے محبت تھی، میرے بیٹے کو بھی تم ہی سے محبت ہوگی۔ میرے باپ نے تمہیں چنا، اس مقام تک مت لانا کہ میرا بیٹا بھی تمہیں چنے۔ تم سے دور ہو کر جی لیا تھا، اپنے بیٹے سے دور ہو کر مر بھی نہیں پاؤں گا۔ انس کو تمہاری ضرورت ہے اور مجھے انس کی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، بے حد ہے، بہت مشکل میں ہوں تمہارے بنا، مگر اس سب کے بعد وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہاتھ ہٹا کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہی تھا، ان نظروں کی بے روحی وہ سہ بھی نہیں سکتا تھا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہے فیصلہ کرو۔ اب کی بار میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، ایک حرف شکایت تک نہیں۔ لیکن افق احیار مجھے بے وفا مت سمجھنا۔ سالک احراز کا دل تمہارے سوا کسی کے لیے نہ دھڑکتا تھا، نہ دھڑکتا ہے، اور نہ دھڑکے گا۔ تو ہو سکے تو میری زندگی لوٹا دینا۔ رک کے کچھ لمحے انتظار کیا تھا، پھر کسی نامراد ہوئے سوالی کی طرح اٹھا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ افق احیار کی آنکھوں میں آگ بھرنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔